فرمایا طاعتہ فیما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے۔ جن چیزوں کی خبر دے دی ان کی سچائی پر ایمان لایا جائے، ان کی تصدیق کی جائے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کیا جائے، جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اور آپ نے عبادات کا جو طریقہ بتا دیا، نماز پڑھنے کا، اذان کہنے کا، اقامت کہنے کا، صلاۃ تراویح کا، حج بیت اللہ کا، زکوٰۃ کا، روزوں کی نیت کا، جو کچھ طریقہ آپ نے بتا دیا اسی طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دیا جائے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ لیکن ہم نے دین کے نام پر کون کون سی تعبیرات اختیار نہیں کر لی۔ آج دین چلتا ہے، تبلیغی جماعت کا دین چلتا ہے، آج دین چلتا ہے ایسا دین جس میں ہمارا مفتی یا ہمارا مولوی یہ کہہ دے کہ نمازوں کے اندر رفع الیدین منسوخ ہے، اس دین کو قبول کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا کہ میری جماعت ایسا کہتی ہے، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے، میرے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دی ہے۔ لہذا عبادتیں وہی قابل قبول ہوں گی جن عبادتوں میں رب کائنات کی رضامندی مقصود لی گئی ہو، ریاکاری مطلوب نہ ہو، دکھاوا مطلوب نہ ہو، شہرت طلبی مطلوب نہ ہو، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا مطلوب نہ ہو، اور ایسے ہی اس عبادت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مکمل پاس و لحاظ رکھا گیا ہو۔ آپ نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسے روزے کی نیت سکھائی، جیسے رکعت تراویح کا اہتمام کیا، جیسے حج بیت اللہ کو انجام دیا، ہم من وعن ویسے ہی ان چیزوں کو انجام دینے کے قائل ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس میں کسی انداز کی تبدیلی، کسی انداز کی توجیہ و تعویل یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس پر عمل کیا، آپ کی وفات کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی۔ لہذا طریقہ وہی ہے، دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے دین تھا۔ اس میں بعد کے ادوار میں کوئی توجیہ و تعویل کر دے، کسی انداز کا فتویٰ دے دے، اگر وہ توجیہ و تعویل قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، منہج صحابہ کی روشنی میں ہے، تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسی امام کے بقول اس کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے۔